سمپل سا رول ہے جی, کوئی بھی پرسن جو سا ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں, یا پرسن جو سا ہے وہ ایک پازیٹیو ہوگا یا پرسن نیگیٹو ہوگا. یہ ایک جنرل ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں ایک بندہ جو ہے وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہی پرسن, ذرا دھیان سے سنیے گا, اگر اپنی ذات کے ساتھ, صرف سیلف کے ساتھ پازیٹیو ہے تو اس کو آپ خود پرست کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور وہی پرسن اگر پبلک کے ساتھ یعنی سوسائٹی کے ساتھ پازیٹیو ہے تو آپ اسے درویش کہتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑا نیک انسان ہے, عبدالستار انڈیا, پبلک کے ساتھ پازیٹیو ہے. اسی طرح پرسن ہے جی, پرسن نیگیٹو ہے تو پھر دو باتیں آ جاتی ہیں. آئدر جو پرسن ہے وہ پازیٹیو اپنے, نیگیٹو اپنے ساتھ ہے, سیلف کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو پھر ایک بات ہے. دوسرا پبلک کے ساتھ نیگیٹو ہے تو پھر دوسری بات. اب یہاں پر اگر دھیان سے سنیے گا, یہ ساری ڈسکشن صرف اسی فلو چارٹ پہ ہے ہماری, اسی ڈائیگرام کے ساتھ ہے. اور ڈسکشن کیا ہے؟ ڈسکشن یہ ہے کہ ایک بندہ اگر پازیٹیو ہوتا ہے تو پازیٹیو ہوتے ہوئے سیلف کے ساتھ اگر صرف پازیٹیو ہے, خود پرست سا ہے. آپ کو کئی لوگ ملیں گے خود پرست ہیں, بڑے پازیٹیو ہیں لیکن اپنے لیے, بڑا فائدے کا سوچتے ہیں لیکن اپنے فائدہ کا سوچتے ہیں, بڑی ترقی کا سوچتے ہیں اپنی ترقی کا سوچتے ہیں, بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو پبلک کے لیے, سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دوسروں کے لیے جینا چاہتے ہیں. یہ آپ کو بڑے درویش سے ملیں گے. نیگیٹو میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو سیلف کے ساتھ نیگیٹو ہیں. یہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں. یہ پاگل کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایب نارمل بھی ہو سکتے ہیں, یہ سائیکو بھی ہو سکتے ہیں. یہ کانٹے ان کے پاس ہوتے ہیں, یہ اپنے کانٹے اپنے آپ کو چبونے لگ پڑتے ہیں. یہ اپنا زہر دوسرے کو پلانے کی بجائے خود پینے لگ پڑتے ہیں. یہ سیلف کے ساتھ نیگیٹو ہوتے ہیں. کچھ لوگ پبلکلی نیگیٹو ہوتے ہیں, ان کو آپ مجرم کہتے ہیں. اب یہ پورا فلسفہ لائف کا اتنی سی ڈائیگرام میں کیسے آتا ہے سنیے گا. ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں. پھر نیگیٹو ہے, یہ والے نیگیٹو ہیں کہ یہ والے نیگیٹو ہیں, پازیٹیو ہے یہ والے پازیٹیو ہیں کہ یہ والے پازیٹیو ہیں. ان ساری چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے. ایک جرنل میری ویسے بات سن لیجیے گا, ہر شخص میں تھوڑا تھوڑا یہ حصہ پایا جاتا ہے. دنیا کا کوئی شخص پرفیکٹ نارمل نہیں ہو سکتا, اس میں تھوڑا سا ایک پاگل بھی ہوتا ہے. دنیا کے سب لوگ بائی پولر ہوتے ہیں تھوڑے سے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا. آپ میں سے کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے اس کے جسم میں ایک بھی جراثیم نہیں ہے. دنیا کا صحت مند ترین انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے جسم میں ایک بھی جراثیم نہیں ہے. تھوڑے بہت جراثیم ہوتے ہیں. امیونٹی طاقتور ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جراثیم جو ان سے ہیں ان پہ غالب آ جاتی ہے امیونٹی, اور آپ صحت مند رہتے ہیں. اگر جراثیم طاقت پکڑ جاتے ہیں, امیونٹی ویک ہو جاتی ہے, آپ بیمار ہو جاتے ہیں. کو بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ ان دی سیم میں دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% پازیٹیو, اگر وہ تو فرشتہ بن جائے. ہم کچھ بھی کر لیں, ہم بڑے سے بڑے انسان بننے کی کوشش کریں, ہم فرشتہ نہیں بن سکتے. ہم پھر بھی انسان رہتے ہیں. ہم میں کچھ تھوڑا تھوڑا نیگیٹو رہتا ہے, تھوڑا تھوڑا اپنے لیے نیگیٹو رہتا ہے, تھوڑا تھوڑا پبلک کے لیے بھی نیگیٹو رہتا ہے. ہم جتنے مرضی پازیٹیو بن جائیں, ہم صرف پازیٹیو نہیں ہوتے, ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں, ہم پبلکلی بھی پازیٹیو ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہو, سوال آج کا یہ ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایک پرسن جس یہ ساری ڈائیگرام کو کبھی دیکھیے تو اس کے اندر آپ کو شدید نیگیٹو بھی مل رہا ہے, مجرم, آپ کو اس میں ولی اللہ بھی مل رہا ہے, یہ ٹھیک ہے جی. آپ کہاں پر ہیں, ایک سوال ہے. جب آپ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ ممکن ہے کچھ چیزیں آپ کی بڑی پازیٹیو ہوں لیکن کچھ چیزیں آپ کی نیگیٹو ہوں. میرے مطابق اتنا ہی خطرناک وہ شخص ہے جو دوسروں کو نقصان دے رہا ہے جتنا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آپ جب اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں تو در حقیقت نقصان دو طرح کا ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے وہ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں, جسمانی کاٹتے ہیں, بلیڈ کے ساتھ ٹک لگا لیا اور جناب اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کیا. آپ ایسے لڑکے یا لڑکیاں میں نے دیکھی جو اپنے بال توڑتے رہتے ہیں, ان کو وہ گنجے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو عادت ہوتی ہے اپنے بال توڑنے کی. ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ناخن کھا جاتے ہیں اور خون نکل آتا ہی پھر بھی نہیں چھوڑتے. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوئیں گے کہ انہیں نا خارش کی ایک مخصوص جگہ عادت ہے, وہ زخم نہیں ٹھیک ہونے دیتے, اذیت دینے کی. یہ جسمانی ہے.
اس سے بھی زیادہ خوفناک یہ ہے کہ آپ کی سوچیں ایسی ہیں جو آپ کو اذیت دے رہی ہیں، آپ کے خیالات ایسے ہیں جو آپ کو ٹیز کر رہے ہیں، آپ کے اندر اپنے اندر اتنے سانپ ہیں کہ وہ سانپ آپ کو ڈستے رہتے ہیں، وہ ناگ آپ کو ڈستے رہتے ہیں، آپ کو اندر ہی اندر اذیت ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ اس سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ ہمیں در حقیقت یاد رکھیے گا کہ قدرت نے سارا کچھ اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹریس کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے پازیٹیو کتنا اپنے ساتھ ہونا ہے، کتنا ادھر جانا ہے، کتنا نیگیٹو ادھر ہونا چاہیے اور کتنا نیگیٹو ادھر ہونا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ آپ فقط یہی ہو جائے مکمل، تو یقین کیجئے گا آپ کی ذات کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں، آپ یہ صرف کرنے لگ پڑیں، یہ بھی اب نارمیلٹی ہے، معذرت کے ساتھ صرف ٹوٹلی اس طرف نکل جانا بھی اب نارمیلٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگل کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا، انہوں نے کہا آپ نے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ حلال کما کے حلال کھا کے زندگی گزارنی ہے، یہی سکسیس ہے آپ کی۔ ایسا نہیں کہا کہ جنگل میں نکل لو، یہ کرسچینٹی کا کنسپٹ تھا، اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے۔ آپ فقط درویش نہیں بن سکتے کہ آپ دوسروں کا فائدہ سوچتے رہو اور اپنے آپ کو محروم رکھو، ٹھیک ہے جی۔ ایون کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، اس سے اتنا کام لیجئے جتنا کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کرو گے تو جسم پہ ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم نہیں آپ نے کرنا۔ ان دی سیم وے نیگیٹو آپ ہو گئے، کبھی کبھی ڈپریس ہو جاتے ہو، یہ تھوڑا سا سیلف کو نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ آپ کو نیگیٹو اپنے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئلہ پکڑتے ہو، گرم لگتا ہے چھوڑ دیتے ہو، لیکن اگر پکڑ ہی لو اس کو تو پھر آپ کا ہاتھ ڈیمیج ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ Is it okay? In the same way آپ نیگیٹو ہیں تاکہ لوگ تھوڑا سا نیگیٹو دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا روب رہتا ہے، لوگوں سے تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں لوگ جناب آپ کو پکڑ کے اٹھا کے مل کے لے گئے، کیا ہوا جی پتہ لگا سارے لوگوں نے مل کے آپ کو ریڑے پہ ڈالا ہے، ساتھ لے گئے، کہہ رہے ہیں یار بندہ بڑا ہی سادہ سا بندہ ہے، مسکین سا بندہ ہے، اور جہاں کھڑا کر دو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے، اسے لائن میں لگا دو باری کبھی نہیں آتی، ساری زندگی وہیں پر لگا رہتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا نا ایروگینٹ، تھوڑا سا تھوڑی سی اکڑ، تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو سنجیدہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ یار وہ، اس لیے نیگیٹو دوسروں کے ساتھ ایسا بس نہ ہو، یہ یاد رکھیے جس سے دوسرے کا نقصان ہی ہو جائے۔ تھوڑا سا وہ جو تھوڑا سا نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کا روب سا بن جاتا ہے، اتنا نیگیٹو کہ کسی کا نقصان ہو جائے یہ آپ کو کبھی نہیں ہونا ہوگا۔ آپ کا اپنی ذات میں نیگیٹیوٹی، وہ نیگیٹیوٹی جو قائم رہنے لگ پڑی ہے، مثلا ڈپریشن ہمیشہ رہنے لگ پڑا ہے، نا امیدی ہمیشہ رہنے لگ پڑی ہے، پریشانی ہمیشہ رہنے لگ پڑی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہر کوئی پریشان ہو، ہر وقت پریشان نہیں رہنا ہو، کبھی کبھی ہر کوئی ڈپریس ہوتا ہے، ہر وقت ڈپریس نہیں رہنا چاہیے آپ کو۔ آپ پازیٹیو صرف خود کو ہی سوچتے رہو گے تو یہ بھی زیادتی ہے، خود کو ضرور سوچو، خود کھانا بھی کھانا ہے، خود کمانا بھی ہے، خود کے لیے گھر بھی چاہیے، خود کے لیے گاڑی بھی چاہیے، لیکن اتنا اکٹھا کرو جتنے کو سنبھال سکو، جتنے کو چھوڑ کے جانے میں تنگی نہ ہو۔ زندگی میں میرا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جمع اتنا کیجئے گا جس کو چھوڑ کے جانے میں تکلیف نہ ہو، کہیں اتنا جمع نہ کر لیجئے گا کہ اگر کبھی جانا پڑے چھوڑ کے تو کیا ہو، آپ کو بڑی تکلیف ہو، یار میں چھوڑوں گا کیسے۔ جن چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے ان کو اپنانے میں حرج کوئی نہیں ہے، اور جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا ان کو اپنانا ہی نہیں چاہیے میرے حساب سے، کیوں؟ وہ تکلیف بن جاتی ہیں، وہ اذیت بن جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے ضرور سوچئے، ضرور پازیٹیو ہوئیے، لیکن اتنا سوچئے جتنی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر ایک کے ابا جان نہ بنے آپ، ہر ایک کے ماما جان نہ بنے، ہر ایک کی بیبے نہ بنے، اس سے ہوگا کیا؟ لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ لوگ جن کو ہر وقت آپ مدد دیتے رہتے ہیں وہ آپ کی مدد کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھانا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ڈیپینڈنٹ اور معذور میں کوئی فرق نہیں۔ ایک سلامت ہاتھ پاؤں والا بندہ اگر روز آپ کو روٹی دے دے وہ زیادہ بڑا ظلم ہے اس کی بجائے کہ آپ اس کی کبھی ہیلپ کر کے کہ بھائی خود بھی کماؤ تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو، ٹھیک ہے جی۔ سب سے زیادہ حقدار وہ ہے پبلک، وہ لوگ ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، واقعی نہیں کر سکتے، اس کی ہیلپ کرنا کو سمجھ آتی ہے، لیکن جو کچھ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا اس کی مدد میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے، وہ حقدار کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ساری کائنات پازیٹیو اپنے ساتھ ہونے کی، پازیٹیو پبلک کے ساتھ ہونے کی، نیگیٹو اپنے ساتھ ہونے کی، نیگیٹو پبلک کے ساتھ ہونے کی،
یہ ساری کی ساری کائنات انسان کے اندر ہی ہوتی ہے. نہ پرسن کو پازیٹیو ہوتا ہے نہ پرسن کو نیگیٹو ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں نے چوز کیا ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی رستہ. بعض اوقات ہم ادھر سے نکلتے ہیں ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر چلے جاتے ہیں, بعض اوقات ادھر سے نکلتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں, بعض اوقات ادھر سے نکلتے ہیں جاتے جاتے ادھر نکل جاتے ہیں, اور بعض اوقات ادھر نکل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. لیکچر کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے چلے ہم اصل میں جا کدھر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے ساتھ ہی نیگیٹو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اگر ہو چکے ہیں تو واپس آ جائیے کائنڈلی, اور پیچھے آئیے اور پیچھے ادھر آئیے, یہ راستہ یہ بہتر. اگر ایسا تو نہیں ہو آپ ادھر سے پبلک کے لیے بڑا کچھ ہو گیا, بہن بھائیوں کو بھول گئے, بچوں کو بھول گئے, دوستوں کو بھول گئے. نہیں, آپ کو ان کے لیے بھی سوچنا ہے, اپنے لیے بھی سوچنا ہے. آپ صرف دنیا کے لیے درویش ہی نہیں ہے. درویش پہلے گھر کے لیے ہوتا ہے. اچھا انسان, بڑا انسان پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے. صرف دنیا ماننے یہ نہیں ہوتا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ سب چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں, ان سب چیزوں کا تناسب ہو آپ کے پاس, آپ کی زندگی ایک سکسیسفل کہلاتی ہے. اگر ان سب چیزوں کا تناسب نہ ہو تو کوئی کسی بھی پیک پہ انتہا پہ چلا جائے, فرعون بن سکتا ہے, فرشتہ نہیں بن سکتا, پاگل بن سکتا ہے, مجرم بن سکتا ہے, ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ تناسب ٹھیک ہو تبھی جون سا ہے وہ پرسن جون سا ہے وہ گڈ پرسن کہلاتا ہے. سو گڈ پرسن بننے کے لیے آپ نے یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی.